الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، حقوق کے بارے میں گزشتہ بات ہوئی تھی. حقوق العباد اور حقوق اللہ، عظمتوں اور مقام و مرتبے کے حساب سے تو اللہ کا حق بڑا ہے، اللہ کا حق تو بڑی بڑی شخصیت ہے. لیکن جہاں تک ادائیگی کا معاملہ ہے تو ہم کو دونوں بھی ادا کرنا ہے، لیکن حقوق العباد کے اندر بہت چوکنا رہنا ہے. کوئی بھی چیز ہمارے دل میں باقی نہ رہے کسی کے حق کے تعلق سے، کیونکہ اللہ کا جو حق ہے نا تو وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے. اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے غفور الرحیم ہے، غفار ہے، غافر ہے، بخشنے والے، رحیم ہے، رحم کرنے والے، رحمان ہے. یہ سب اللہ کی صفات ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن بندوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے نا. بندے غفار، غافر، غفور نہیں ہے نا. بندے کو نہیں معاف کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں ہر ایک کو ضرورت رہے گی نا اپنی نیکیوں کی، اعمال کے ہر ایک کو اجر کی ضرورت رہے گی. جب وہ بندہ بولے گا کہ مجھ کو فلانے کے پاس سے کچھ چیز آنا ہے، مل سکتی ہے نیکی کے لیے، تو وہ لے لے گا، چھوڑے گا ہی کیوں؟ ضرورت ہے وہ. اسی لیے ہم کوشش کریں کہ کوئی بھی چیز ہمارے دل میں باقی نہ رہے، کوئی بھی کسی بھی سلسلے میں کوئی بات. حقوق العباد کے لحاظ سے بہت اس سلسلے میں غفلت ہے، بہت غفلت ہے. میں نے کہا نا کہ حتیٰ کہ دیندار سمجھے جانے والے نماز روزے کے پابند لوگوں میں بھی اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. یوسف قرضاوی کے حوالے سے بعض علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے کہ بند کر دینا ہوا. انہوں نے ایک بات لکھی، ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی ایک دوست کے پاس ان کا جانا ہوا تو دسترخوان پر بیٹھنے کا کھانے کا مسئلہ آیا. تو ان کا کہنا تھا کہ بالکل سردی ہے، نیچے بیٹھنا ذرا مشکل ہے، اوپر بیٹھ جائیں گے، کرسیوں پر بیٹھ کر کھا لیں گے. لیکن ان کا دوست کا اصرار تھا کہ نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے. انہوں نے بولے کہ بھئی جائز تو ہے نا، پھر ٹیبل پر بیٹھ کر اوپر بیٹھ کر کھا تو سکتے ہیں نا. نہیں سکتے ٹھیک ہے، لیکن سنت تو یہ ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھایا جائے. تو نیچے ہی بیٹھ کر کھانے کے اصرار کیا انہوں نے اور نیچے ہی بٹھا کر کھلایا. ٹھیک ہے. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ جس دوست نے سنت پر اتنا اصرار کیا اور دسترخوان سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا کہ ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر کھائیں، جو کہ جائز ہے، بعض مسئلہ میں تو اجازت ہے اس کی، ایسا مطلب نہیں. لیکن وہ جو صاحب سنت پر سنت کے اتنے پابند تھے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ کہ بھئی ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے. ان کی ذاتی زندگی کے اندر یہ معلوم ہوا کہ کئی لوگوں کو قرضے دینا، سب کو بس چلا رہے ہیں کام ایسے پھراتے جا رہے سب. کئی لوگوں کے قرضے باقی، وہ لوگ پھراتے جا رہے سب. تو وہ تو فرض ہے نا صاحب، فرض. آپ اس لائن کے اندر اتنے ڈھیلے ہیں، آپ کل کے دن آپ کا گریبان پکڑا جائے گا. ادھر سنت پر اتنا اصرار ہے آپ کو. اللہ کے بندے جانو کہ اس کی حیثیت کیا، مقام کیا ہے آپ کو. ہر ایک اس کا اپنا حق دو، اس کا مقام، اس کا مرتبہ دیجیے آپ اس کا. تو یہ جھول نہیں رہنا چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں معاف ہو جاتے ہیں حج کر لیے تو. یہ بھی غلط فہمی ہے.
نہیں معاف ہوتی حج کرے. کسی کو ہم کچھ پیسے دینا ہے یا کسی کی کچھ زمین وغیرہ کھا لیں یا مال وراثت وغیرہ ہے تو حج کر کے آئے, معاف نہیں ہوتا اس سے, نہیں معاف ہوتا اس سے, دینا پڑے گا, بالکل دینا پڑے گا. کتنے ہی حج کر لو, کتنے ہی عمرے کر لو, کتنے ہی طواف کر لو, کتنے ہی زیارتیں کر لو, معاف ہونے کا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھ لو آپ. کسی کو 5 روپے دینا تھا, اس کو یاد بھی نہیں تھا, انہیں پوچھا بھی نہیں, اور ہم دنیا سے نکل گئے, تو کل قیامت کے دن 5 روپے ادا کرنا یاد رکھ لو آپ, کسی لین کا ہو. اور ایک بات, ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں میں جھول آ گیا, اپنے کیا بعد مسائل کھڑے. معاملات کے بارے میں بڑوں نے یہ بات کہی ہے کہ معاملات لکھ لیا کرو, معاملہ کچھ ہو تو لکھ لیا, کچھ لین دین ہوا تو لکھ لو اس کو, بعد میں گڑبڑ نہ ہو کہ میں ایسا کہہ رہا تھا, تم نہیں دیے تھے, تم اتنے دیے تھے, وہ سب نہیں ہونا ہو, کر دو, لکھ دو, رائٹنگ میں آ جانا ہو. کہنے والوں نے ایک بات کہی, تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب, معاملہ کرو تو اجنبیوں کی طرح کرو, اور اگر رہن سہن ہے, کھانا پینا ہے, تو اپنے رشتہ داروں کے طرح, دوستوں کی طرح کر لو, آپ کھاؤ پیو اچھی طریقے سے. لیکن کوئی معاملہ کر لو تو اجنبی کی طرح معاملہ, حتیٰ کہ باپ بیٹے کا بھی معاملہ ہو, بھائیوں کا بھی معاملہ ہو, بہن بھائی کا بھی معاملہ ہو, بہنوں کا بھی معاملہ ہو, تو لکھ لو, اچھی بات ہے, لکھ لو. نقد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غالباً اونٹنی خریدی, سودا ہو گیا, پیسے دے دیے, آگے. بعد میں اس عرابی نے, کافر نے کہا کہ مجھے پیسے دیجیے, تو وہ دے دیا نا, بولے نہیں دیے, نہیں دیے, بولے دے دیا نا, اب انکار کر رہا, نہیں دیے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, وہ کافر نے کہا گواہ ہے تو پیش کرو, بولے تم دیے سو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے تو پیش کرو. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قصہ کیا, بولے ایسے ایسا میں دے دیا, تو میں گواہی دیتا ہوں. بولے تم دیکھے نہیں نا, ارے بولے اس سے آگے کی چیز کی ہم گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ, آسمانوں کی, جنت و جہنم کی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں سچی ہے, تو دنیا کا چھوٹا مسئلہ نہیں رسول اللہ, یہ تو میں برابر گواہی دیتا ہوں. بولے میں گواہی دے رہا ہوں. اور حضرت خزیمہ نے گواہی دی, معاملہ ختم ہوا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید لہ خزیمہ اور حسبہ, جس معاملے میں خزیمہ کو ایک گواہی دے دیں تو 2 کے برابر گواہی ان کی قبول کی جائے گی. ایک ان کے لیے ایک خاص مقام دیا گیا قیامت تک کے لیے, وہ جب تک وہ زندہ رہیں, کہ جب کسی معاملے کے اندر 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے, لیکن خزیمہ کا مرتبہ کہا کہ دونوں کے برابر ایک کی گواہی, جو دے دے گواہی تو بس کام ہو گیا. من شہید لہ خزیمہ اور حسبہ, ایک خزیمہ گواہی کافی ہے. ایسا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا, بتا رہا ہوں. معاملات کو کھڑا کر لو, لکھ لو. نقد معاملات تو بات ختم, کوئی مسئلہ نہیں ہوگی بات. یہ نہیں لکھنے سے, نہیں بولنے سے, صاف وضاحت نہیں ہونے سے جو مسائل پیش آ رہے ہیں, باپ بیٹے میں مسائل پیش آ رہے ہیں, بھائی بہنوں میں ایک بھرمار ہے مسائل کی, گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. ایک واقعہ خود میرے ساتھ میرے سامنے آیا, بہت 2-4-5-6 سال پہلے کی بات ہے, کہ بچہ MBA کیا ہوا ہے, باپ کے ساتھ کام کر رہا, لگ بھگ 15 سال ہوئے, کنسٹرکشن میں کام کر رہا. اب باپ بیٹے میں ٹھن گئی تھی. بیٹا بڑا میرے کو رکھے کہ آپ میرے کو کیا دیا, آپ اتنے سالوں سے پورا کام میں کر رہا ہوں پورا. باپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ کی بیوی بچے سب کا خرچہ تو میں اٹھا رہا ہوں. بچے کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ کے بچے باہر جا کے آج کئی پلاٹوں کے گھروں کے مالک بن گئے, کیا کھا لے پھر اتنے رہوں. بولے یہی ہے. تو میں نے دونوں سے یہ بات کہی کہ بھئی آپ یہ کام شروع کرتے وقت باہر نہیں جانے دیے کریں, ان کو کیا دیتے کرتے, کچھ لکھے تھے کیا, آپ بھی نہیں لکھے. بھئی بچے سے آپ کام لے رہے ہیں, کیا کیوں, کیسا کام لے رہے ہیں, شراکت داری کے ساتھ, جاب کے ساتھ, کیا جھگڑے ہو رہے ہیں, باپ بیٹے میں جھگڑے پڑے ہوئے. یہی بات علماء اگر پہلے بولتے ہیں کر لو, بولتا ارے کیا باپ بیٹے, ارے بھئی اسلام یہی ہے, ارے لکھ لو یار, مسائل پیدا ہوتے بعد میں, کھڑا کر لو.
بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان میں بھی کچھ ہو تو لکھ لو، بعد میں مسائل نہ کھڑے ہو۔ تو دوستو حقوق کا معاملہ، معاملات کا معاملہ بہت کیئرفل رہنا، اس میں احتیاط سے رہیے، محتاط رہیے، کل کو کچھ بھی معاف نہیں ہوگا۔ دیکھو آپ، اسلام میں حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے، کسی سے بدگمانی مت کرو، لیکن معاملات کی دنیا میں آتے کہ بولے احتیاط سے کام کرو، بولے نہیں حسن نہیں دیتے، ارے ہو جاتا، یہاں نہ کرو، احتیاط سے۔ حسن ظن کی تعلیم اسلام دیتا ہے، بدظنی مت کرو، لیکن معاملہ ہو رہا ہے لکھ لو آپ، کہیں کو بھائی نہیں احتیاط سے رہو، یہاں احتیاط، اسی اسلام کی تعلیم میں احتیاط سے رہو، آپ لکھ لو، کل کے دن مسائل نہ کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح میرے دوستو، میں نے گزشتہ بھی بات کہی تھی، مہر کا مسئلہ ہے۔ جب مہر کے بارے میں بات ہوئی بعض جگہ پہ، تو ارے دینا پڑتا ہے کیا بول کے بول رہے لوگ، دینا پڑتا، ہاں خالی شادی کر لے گھروں چلے آتے، آپ کہے کو لکھا ہے وہ دینا پڑتا، وہ تو کیا دوا کی لکھا دیے 51,000 1,00,000 1,000، دینا کس کو ہے بھائی؟ دوا کے وہ بھی اس کیا وہ ہے کہتے اس کو، وہ جو مہر ہے نا، اس کے ساتھ ایک تقابل ہے، کیا ہے بولے تو جوڑے کی رقم کتنی لے رہے ہیں کہ وہ حساب کا مہر بننا کہتے ہو۔ آپ لوگوں کو معلوم کہ نہیں، کہ میرے کو معلوم ہے، صبح میں یعنی جوڑے کی رقم اگر انہوں نے 50 لیے 51,000 لے دکھنا، 1,00,000 لیے تو 1,02,000، ایسا سیٹنگ ہے وہ تو سونا نہ، کیا تماشا ہے بھائی، کیا کام کر رہی ہیں سب، اوندے چیتے کام ہے سب، ارے یہ خود غلط ہے، گھوڑے جوڑے کے بدلے میں نہیں ہے وہ مہر کی رقم، عورت تو عورت کو حلال کرنے کے لیے رقم دی گئی، وہ اس کی اپنی شرافت ہے، اس کی اپنی کرامت و عزت ہے، وہ اس کا مقام ہے، تو وہ دینا ہے۔ نہیں دیے تو یہ عورت کل قیامت میں آپ کا دامن پکڑ لے گی، ہماری بیوی ہمارا دامن پکڑے گی، اس کو اچھا ذہن میں رکھ لو آپ۔ نہیں دیے تو خدا را دے دو آپ، یہ حقوق العباد میں ہے، نہیں کیا ہے بول کے معاف کر لے گی، کیا بول کے معاف کرنے کے چکر میں اب بول کیا معاف کر دیا، معافش کر دی انہیں، نہیں معاف کر دی، نہیں معاف کرت پھر آپ معاف کرتے اس کو، مسئلہ پیدا ہو جاتا، لڑا معلوم ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا معلوم بیچاری کو، نہیں معاف ہوتا ہے، غلط ہے۔ اور میں ایک جگہ دیکھا، سنا بھی ہوئے، اور ہو گئے بچے، نانا دادی سورا انتقالی ہو گیا بیچاروں کا، اب ان کو رولے سے بلا کے لاتے ان کو میت پہ، مہر معاف کر دو بول کے، کون نا میں مہر معاف کر دی بول کو میت پہ بولتے ہوں۔ شوہر صاحب جو مہر ادا کرے چلے گئے نا، وہ کفناتے وقت میں کے ان بولتے میں تمہارا مہر معاف کر دیجیے بول کے، کیا تماشا ہے، اور مہر معاف ہوتا ایسے نہیں ہوتا، مہر معاف ایسا کر رہے مگر ہوتا نہیں معاف اس سے۔ تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ بولے نواب صاحب آیا کہ بولے بیوی مہر معاف کرے تو معاف ہو جاتا نا، بولے سیدھے ایک جنرل مسئلہ، ہاں معاف کرے تو معاف ہوتا، کیوں بولی؟ اس لیے کہ میں بیوی کی وہ مہر دینا تھا، وہ بیوی بول دی معاف ہے، وہ بولے کتنی رقم، زمانہ غالب 10-12 ہزار کی رقم مدد ہے، اس زمانے کی رقم 70 سال پہلے کی بات، تو بولے معاف کر دیا انہوں، ہاں معاف کرتے انہوں، ایسا نہیں ہوتا، بیوی کو تم اللہ بولے، اور پیسے بھی لے کر آتا بولے، وہ جو کیش ہے 10-12 ہزار رقم بھی لاؤ، اور بیوی کو بلا کے لاؤ، ادھر پردے میں بٹھائے، رقم لاؤ، رقم لے لیے، اپنے ہاتھ میں لیے، لے کے وہ پردے کے پیچھے پھینک دیے، اماں یہ تمہاری مہر کی رقم ہے، لینا تو لے لو، معاف کرنا تو معاف کر، بولے میں نہیں معاف کرتی ہو کو، بولے پیسے کیا ہے نا جو اس کو بیچارے کو، وہ اندر رکھ لے کے آپ معاف بولتے، وہ کھل کے آ گیا نا معاملہ، وہ اتنے پیسے نہیں معاف کرتی، لے لی ختم، وہ دیکھے نام سے قصہ یہ بولے ہاں تم کدھر معافی کے چکر میں ہے، تم ایسی بول دیا، ہوا میں فائرنگ کر دیا، آپ معاف کر دیا، نہیں ہوتا معاف، وہ میت پہ جا کے بولے تو بھی معاف نہیں ہوتا، اور ایسا کرے تو بھی معاف نہیں ہوتا، دینا ہے اس کو، اس کا اپنا حق ہے، شرم آنا چاہیے،
بیوی کا ایک مختصر سا مہر کھا جاتے ہو، اسی طرح دنیا چلے جائیں گے آپ. کل قیامت میں گریبان پکڑا جائے گا عورتوں کی طرف سے. ادا کر دو خدا کے پاس، عمر کے کسی بھی منزل پر ہوں آپ، ادا کر دیجیے آپ. اچھا نہیں، بہت مسائل کھڑے ہوں گے بعد میں. کل کو نمازیں دینا پڑیں گے، کل کو روزے دینے پڑیں گے، کل کو حج کے اسفار دینے پڑیں گے آپ کو، عمرے کے اسفار دینے پڑیں گے، تلاوت قرآن دے دینا پڑے گا. ہوگا ایسا؟ کسی کی زمین خالی ہے، دبا دی ہے، معلوم ہے، دے دو، دے دو، اللہ کے واسطے دے دو. حدیث میں آیا، رسول اللہ نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقه اللہ یوم القیامہ 70 ارضا او کما قال وسلم. جس نے ایک بالی زمین کسی کی ظلمن لے لیا، 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالیں گے قیامت کے دن. اللہ سہار سکتے آپ؟ سنبھال سکتے تو وزن کو آپ؟ ایک بالش زمین 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے کل قیامت دن. ڈرو میرے دوستو. یہ کس لیے پلاٹوں پر قبضے کر رہے ہیں؟ کس لیے مکانوں پر قبضے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے؟ زندگی کتنی جئیں گے میں اور آپ؟ کتنا؟ حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے بدترین آدمی وہ ہوگا قیامت کے دن جس نے اپنی آخرت کو کسی کی دنیا کے لیے برباد کر دیا. کسی کی دنیا بنانے کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، پوتروں کے لیے، نواسوں کے لیے، نواسوں کی زندگی بنانے کے لیے، ان کا فیوچر بنانے کے لیے پلاٹوں پہ، مکانوں پہ حرام حلال کی پرواہ کے قبضہ کیا، جی اپنے نام پر کر لیا، پھر ان کے نام پہ منتقل کر کے یہ منتقل ہو گئے. فرمایا بدترین مقام پر ہوگا یہ آدمی قیامت میں کہ کسی کی دنیا کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر کے نکل گیا دنیا سے. کہیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مار رہے ہیں؟ کیوں قبضہ کر رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں اس لائن کے اندر آپ؟ کل کو چھٹے گا نہیں، یاد رکھو میرے دوست، کل کو چھٹے گا نہیں. اسی طرح ورثہ کا حق ہے دے دو، بہنوں کا حق ہے دے دو میرے دوستوں، دے دو. چھوٹے بھائیوں کا حق ہے دے دو. اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو چل رہا نا اعلان عاق، شریعت میں نہیں ہے. یہ لکھ دیتے میرا فلاں لڑکا جو ہے مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، میرے ساتھ میری کوئی خدمت نہیں کرا، اس بات سے میں اس کو اپنی وراثت سے محروم کر رہا ہوں. وکیل کی طرف سے آپ لکھ کے جاتے، تو کیا ہوا؟ جائز ہے یہ؟ وہ بیٹا جس کو آپ نے عاق کیا کل قیامت میں آپ کا دامن پکڑے گا. حق نہیں عاق کرنے کا اسلام میں، نہیں کر سکتے آپ عاق. بچی کو محروم نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنی نافرمان ہو، نہیں کر سکتے آپ. یہ خدا کا حق، خدا کی تقسیم ہے. یہ آپ اپنے بچوں کو محروم نہیں کر سکتے، کسی بھی بچے کو محروم نہیں کر سکتے آپ. کل قیامت میں دامن پکڑے گا آپ کا. یہ اعلان عاق ختم کرو. حقوق وراثت دینا ہے تو دے دو. حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کسی نے اپنے وارث کی وراثت کو ختم کر دیا، نہیں دیا، جی محروم کر دیا، تو اللہ قیامت میں اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں. خدا اپنی جنت نہیں دے گا اس کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کھیل بنا لیا اور اس کی شادی کر دیا نا، اس کی وہ بچے کی بہت شادی میں بہت خرچہ ہوگا، تو شادی میں خرچہ ہوا تو آپ کی شادی نہیں کرے. شادی کو برا تو کہہ کو ملا رہے ہیں یار، وہ اس کے دواخانے پہ خرچہ ہو گیا بہت، تو دواخانے خرچے کو برا تو کیا جوڑ ہے؟
کتنے ہی بھائیوں نے کتنے ہی لوگوں نے اپنے بہنوں کا حصہ مار کر رکھا ہے. ایک واقعہ میرے سامنے آپ عبرت انگیز. ایک خاتون نے بھائی کے جنازہ جب اٹھایا جا رہا تھا اطلاع ملی تھی تو لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی جب جنازہ قبرستان پہنچے تو مجھے اطلاع کر دینا. تعجبہ کیا بات ہے, اطلاع کر کے جنازہ جانے والا ہے, قبرستان پہنچنے والا آپ کے بھائی کا جنازہ. تو اپنے گھر سے آئی غالباً, جنازے پر قبرستان پہ آئی اور آ کر کہا ہاتھ اٹھا کر, اے اللہ اس کو اپنے رحمت سے محروم رکھ, اس نے مجھے 30 سال تک مجھے وراثت سے محروم رکھا تھا, آج اس کو اپنی رحمت میں جگہ نہیں دینا. دل ٹوٹا ہوا تھا اس کا, درد سے کرا رہی تھی. ایک بہن تھی, اس نے آ کر کہا, لیکن کتنی بہنیں کتنی مائیں کتنے چھوٹے بھائی نہیں کہہ رہے ہوں گے, لیکن خدا سے تو کہہ رہے ہوں گے, اور اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا جس نے اپنے وارث کا میراث ہلاک مار دیا تو قیامت میں جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے. آپ پسند کرو گے اس کو؟ فیصلہ کر کے نہیں مارے گے کسی کا, کوئی حق مارے گے تو دے دو, واپس کر دو تاکہ ہم سکون سے دنیا سے جائیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.